ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے، ہم نے بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کے فرائض بیان کیے تھے۔ آج ہم وضو کی سنتیں بیان کرنے جا رہے ہیں، یعنی وضو کا سنت طریقہ۔ لفظ وضو نہیں ہوتا، لفظ وضو ہوتا ہے، واو کے ساتھ واو کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ تو وضو کی سنتوں میں یعنی وضو کی سنتوں کو ہی وضو کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی سنت جو وضو کی ہے وہ ہے نیت کرنا، یعنی نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ زبان سے کہیں تب بھی ٹھیک ہے، یا دل میں ارادہ کر لیں، جب وضو کرنے لگا ہے دل میں ارادہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اصل نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ نیت کرنا کہ وضو وہ کس لیے کر رہا ہے۔ آیا کہ وہ وضو نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہے، یا وہ وضو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کر رہا ہے، یا وہ وضو اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ ہر وقت طہارت میں رہے، ہر وقت پاک صاف رہے، اس نیت سے وہ وضو کر رہا ہے۔ تو جس نیت سے وہ وضو کر رہا ہے وہ نیت کر لے تو اس نیت پر اس کو ثواب ملے گا۔ اگر نہیں بھی کرتا تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر یہ نیت کر لیتا ہے تو پھر نیت کرنے پر اس کو کیا ہے، ثواب ملے گا۔ تو وضو کی سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا۔ اس کے بعد ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پھر ہے بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا۔ جو شخص بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہے وضو شروع کرنے سے پہلے، تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ لگا دیتا ہے فرشتوں کو۔ تو جب تک وہ شخص وضو میں رہتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت کرنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا، اور پھر دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں تک دھونا۔ یہ کلائی ہے، یہ جو گٹا نظر آ رہا ہے اس کو کلائی کہتے ہیں، یعنی یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور پھر 3 بار کلی کرنا۔ جب کلی کرے گا تو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کا چلو پانی بھر کے پھر وہ منہ میں ڈالے گا، اس طرح منہ میں ڈالے گا، 3 بار کلی کرے گا، اور ہر بار نیا پانی لے گا، ہر بار کلی کرنے کے لیے نیا پانی لے گا۔ اور مسواک کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور نرم ہڈی تک پانی ڈالے، اگر روزہ ہے تو۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اوپر تک یہاں پانی لے جائے ناک میں، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے گا ناک میں بھی۔ اگر ناک کو صاف کرنا ہے تو پھر الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے گا۔ دونوں ناکوں کو، دونوں سوراخ ناک کے جو ہیں، اس کو الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 3 بار جب ناک میں پانی ڈال لے گا تو اس کے بعد پھر 3 بار منہ دھوئے گا۔ 3 بار منہ اس طرح دھوئے گا جیسے ہم نے وضو کے فرائض میں بھی بتایا تھا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک، یعنی جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ جو کان، دونوں کانوں کے درمیان یہ جو درمیان میں جو نرم ہڈی ہے اس کو لو کہتے ہیں۔ یعنی اس پورے چہرے کو یہ 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ اگر ذرا بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، جو اعضاء وضو میں دھونا فرض ہیں، اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو ہمارا وضو کامل نہیں ہوگا۔ جب 3 بار منہ کو دھو لیا، منہ دھونے کے بعد پھر 3 بار بازو کو دھوئے گا۔ بازو کو جب دھوئے گا تو یہ الٹا ہاتھ جو ہے، جیسے سیدھا ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کو یوں لے آئے گا، پھر اس کو اس طرح لے آئے گا۔ تو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، یعنی یہ جو ہڈی ہے اس کو بھی ساتھ دھونا ہے، اس کو کونی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھوئے۔ اس کے بعد پھر چوتھائی سر کا مسح کرے گا۔ جب دونوں ہاتھوں کو دھو لے گا، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر چوتھائی سر کا مسح کرے گا۔ مسح اس طریقے سے کیا جائے گا، یہ جو شہادت والی دونوں انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کو اور ان انگوٹھوں کو جدا رکھے گا۔ یہ دونوں انگلیاں اور یہ انگوٹھے ان انگلیوں کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ اس انداز سے یہ وضو مسح کرے گا، اس طرح، یعنی یہ جو دونوں شہادت کی انگلیاں ہیں یہ دونوں جدا رہیں گی اور انگوٹھا بھی جدا رہے گا۔ اس کو اس طرح لے کے جائے گا، اور اس طرح لے کے جا کے پھر واپسی میں یوں لے کر آئے گا۔ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ انگوٹھا اور یہ دونوں انگلیاں سر کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گی، اور جاتے ہوئے اس طرح یہ صرف یہ انگلیاں ہوں گی، یہ ہتھیلی بھی جاتے ہوئے ٹچ نہیں کرے گی، واپسی میں یہ ہتھیلی جو ہے ٹچ کرے گی۔ تو اس انداز سے سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور جیسے میں نے وضو کے فرائض میں بتایا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور کم سے کم اگر مطلب ہے کہ مسح کرنا بھی ہے تو 3 انگلی سے کیا جائے گا، اور کم سے کم 3 انگلیوں سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ
کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ کانوں کا مسح جب کریں گے تو یہ دونوں شہادت کی جو انگلی ہیں کانوں کے سوراخ میں رکھیں گے، پھر پورے کانوں میں اس طرح گھمائیں گے۔ اس کے گھمانے کے بعد پھر یہ جو انگوٹھا ہے ان انگوٹھوں کو اس طرح اوپر لے کے یوں گھمائیں گے، یعنی کانوں کے باہر کا جو مسح کیا جائے گا باہر کے حصے کا وہ انگوٹھوں کے ساتھ یوں کیا جائے گا اس طریقے سے۔ پھر جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر گردن کا مسح کیا جائے گا۔ گردن کے مسح کرنے کے بعد پھر پاؤں دھوئے جائیں گے، یعنی آخری سنت جو ہے وضو کی وہ کیا ہے؟ پاؤں دھونا، یعنی ہر اعضاء کو 3 بار دھونا ہے۔ 3 بار کلی کرنی ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 بار منہ دھونا ہے، 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور مسح 1 بار کیا جائے گا۔ 1 بار مسح کیا جائے گا، کانوں کا بھی، گردن کا بھی اور سر کا پورا سب کو مسح 1 بار کیا جائے گا۔ پھر 3 بار دونوں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ اب پاؤں دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ سیدھا پاؤں دھو رہے ہیں تو سیدھا پاؤں جب آپ دھوئیں گے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے وہاں سے ابتدا کریں گے، اور الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی کو اور سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے درمیان سے گھمانا شروع کریں گے، یعنی انگلیوں کا خلال کریں گے۔ تو پھر جب یہ آپ انگلیوں کا خلال کر لیں گے الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے، تو پھر آپ اسی الٹے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کو دھوئیں گے۔ اب جب آپ دوسرا پاؤں دھوئیں گے، الٹا پاؤں آپ دھوئیں گے، تو الٹا پاؤں جب دھوئیں گے تو الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے انگوٹھے سے آپ خلال کرنا شروع کر دیں گے۔ الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے نہیں بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ ترتیب قائم رکھیں گے، سیدھے ہاتھ الٹے پاؤں کی سے انگوٹھے سے ہی انگلیوں کا خلال کرنا شروع کر دیں گے۔ جب اس طرح جب آپ کریں گے تو آپ کا یہ اس طرح وضو کامل ہو جائے گا، سنت طریقے سے آپ کا وضو کامل اور اکمل طریقے سے آپ کا وضو کامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں وغیرہ بیان کرنے کے بعد ہم روزانہ 1-2 حدیث مبارکہ بیان کیا کریں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر لے، یعنی کامل اور اکمل طریقے سے جب وہ کوئی شخص وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے جب مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو، یعنی جب کوئی شخص وضو کر لیتا ہے، وضو کر لینے کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، وہ مسجد کی طرف جب جانا کے لیے مسجد کی طرف بھی نماز پڑھنے کی غرض سے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کی نیت سے جا رہا ہے، تو فرمایا اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 1 درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 گناہ کو مٹا دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ وضو کر لیتا ہے کامل اور اکمل طریقے سے اور اس غرض سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، تو جب وہ جتنے بھی قدم چلتا ہے اس کے ہر قدم پر 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اور ہر قدم پر اس کا 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی باری پر اونٹوں کو چرا کر شام کے وقت جب واپس آیا تو میں نے دیکھا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹوں کو چرانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی باری پر اونٹوں کو چرا کر جب واپس آیا تو حضور علیہ السلام لوگوں کو یہ درس دے رہے تھے کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل اور اکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد محبت و اخلاص کے ساتھ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کتنی ہی عمدہ حدیث مبارکہ ہے، تو حضرت پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ عمدہ حدیث جو تم نے نہیں سنی، تم دیر سے آئے، تو فرماتے ہیں وہ آواز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے آواز دی کہ اس سے بھی عمدہ حدیث تمہارے آنے سے پہلے گزر چکی ہے۔ فرمایا کہ وہ عمدہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل اور اکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر جب وہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جو شخص وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔
یعنی یہ حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقبہ بن عامر سے کہ آپ لیٹ آئے، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی وضو کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی وضو ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی کامل اور اکمل طریقے سے وضو کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔